बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ मलिक इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान मशीनरी स्टोर। अब जो है गंदम का सीजन जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्च के एंड के अंदर जो है वो गंदम को हाथ लग जाएगा, या अप्रैल के अंदर जो है गंदम को हाथ लग जाएगा। तो जो है वो आप लोगों ने गंदम की स्प्रे कर ली। अब जो है कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि यार ये स्प्रे मशीन पुरानी हो चुकी है, तो इस स्प्रे मशीन को जो है वो बेच दें और नई स्प्रे मशीन जो है परचेज करके आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद पता ही नहीं होता कि स्प्रे मशीन कौन कौन सी कंपनी की होती है और कितने मॉडल स्प्रे मशीन के अंदर होते हैं, और कौन सी स्प्रे मशीन जाकर हम लोग परचेज करें और अपने जो है वो कामों को आसानी के साथ सर अंजाम दें। अगर आप किसान हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आप अपने मुजेरे को स्प्रे मशीन लेकर देना चाहते हैं, अगर आप किसी भी काम के रिलेटेड स्प्रे मशीन खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने सही टाइम पर सही वीडियो चूज की है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तो सब अंदर वीडियो के अंदर अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पे आती रहती है। तो खैर बात करते हैं जी तीन मॉडल। अब तीन मॉडल जो है तीनों की तीनों मशीनें मैंने स्क्रीन पर सजेस्ट कर दी, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे जो मशीन आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, उसका नाम है TU26, 2 स्ट्रोक होती है। नंबर 2 पे जो आती है JX35 7100 मॉडल। अब JX35 क्या चीज है इसे मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 3 पे आती है 139, ये आप जो स्क्रीन पर शो हो रही है 139 760 मॉडल, ये है नंबर 3 वाली मशीन। अब इनके अंदर जो है इनकी प्राइसेस क्या है ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको अंदाजन तौर के ऊपर बता दूंगा। और इनमें से अच्छी मशीन कौन सी होती है जो ज्यादातर परचेज करनी चाहिए, जो ज्यादा चलती भी है। आपके माइंड के अंदर यही चीज चल रही है कि यार हम स्प्रे मशीन तो लेने जा रहे हैं, कौन सी ले जो अच्छी मशीन हो, जो काफी अरसा चल भी जाए, हमें जो है वो तंगी का सामना ना करना पड़े। तो TU26 जो है वो जो है पहले अगर कोई हजरात जो है वो जितने भी पुराने वो मतलब के स्प्रे मशीन चला रहे हो, तो उन्हें पता होगा कि 2 स्ट्रोक है वो पहले आई थी तकरीबन 7 साल पहले। 7 साल पहले जिन लोगों ने 2 स्ट्रोक ली है, जिनको चलाने का हुनर आ गया, जिनको चलाना वो सीख गए 2 स्ट्रोक को, वो तो 4 स्ट्रोक कभी भी परचेज नहीं करते, क्योंकि 2 स्ट्रोक के अंदर जितनी ताकत होती है उतनी 4 स्ट्रोक के अंदर कभी नहीं होती। आप लोग देख लें कि लकड़ काटने वाली जो मशीन है चैंसा है या बुश कटर और भी बहुत सारी चीजें, अब आर्थोकर जो है वो चाइना ने निकाला था नीचे सुराख मारने के लिए जमीन के अंदर, जैसे पौधे वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके अंदर आर्थोकर के साथ ड्रिल के साथ सुराख लगाते थे और फिर जो है वो पौधे उसके अंदर लगाते हैं। उसके अंदर भी 2 स्ट्रोक का उन्होंने इंजन दिया हुआ है, तो 2 स्ट्रोक के अंदर जो है वो जोर ज्यादा होता है। लेकिन काफी सारे लोग ये करते हैं क्योंकि 2 स्ट्रोक का जो पेट्रोल होता है ना, उसके अंदर जो है वो ऑयल मिक्स करना पड़ता है। जब भी आप लोग वो ऑयल मिक्स करना भूल जाते हैं, आप जाकर अपनी स्प्रे बनाते हैं और स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, तब जो है वो इंजन जो है वो सीज हो जाता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर सीज मार जाता है, क्योंकि वो खुश्क चलता है। खुश्क कभी भी 2 स्ट्रोक का कोई भी पिस्टन नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर पेट्रोल के अंदर आप ऑयल मिक्स नहीं करेंगे, तो वो जो है वो कभी भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप 2 स्ट्रोक चलाना जानते हैं तो फिर आप 4 स्ट्रोक कभी भी परचेज ना करें, फिर आप सिर्फ 2 स्ट्रोक परचेज करें, उसको अच्छे तरीके से चलाएं, वो इंशाल्लाह 5 साल 6 साल 7 साल वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आप 4 स्ट्रोक लेना चाहते हैं, 4 स्ट्रोक के अंदर 2 मॉडल होते हैं, JX35 139। JX35 जो है वो 7100 मॉडल है और जो है 139 जो है वो 767 मॉडल है। तो 767 मॉडल जो है सबसे पहले जो मशीन आई थी वो FST की ही मशीन थी जो कंपनी ने लॉन्च की थी। ये ऊपर एक मैंने मोनोग्राम कह लें, कवर कह लें, पेज कह लें, मैंने ऊपर स्क्रीन के ऊपर सजेस्ट कर दिया है। आप इसको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू जो है उसे ट्रांसलेट करके पढ़ लेना कि FST की कितनी बड़ी कंपनी है। तो FST की कंपनी सबसे पहले आई थी। अब जो है लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं ना FST की कंपनी की, तो अब लाहौरी भी मशीनें आ चुकी है जो कि लोकल मशीन है, और ओरिजिनल मशीन जो है वो हर बंदे को जो है दुकानदार नहीं देता। वो जो बंदे जो जाकर खरीदने के लिए जाते हैं ना, यार ये बहुत महंगी है, इसको ये है, इसको ये है, इतने पैसे कम करो, इतने पैसे, फिर दुकानदार भी अगर भोला नहीं होता, वो डेली का हजारों बंदों के साथ उसका वास्ता होता है, तो वो आपको ऐसी थग्गड़ मशीनरी उठा के दे देता है, आपके ऊपर एहसान भी चाट देता है और कहता है कि यार आपको ना मैं इतने पैसे जो है वो कम करके आपको मशीन दे रहा हूँ।
صرف آپ کے لیے ہے اور ہم کسی کو نہیں دیتے, صرف آپ کو اتنے کم پیسوں کے اندر میں مشین دے رہا ہوں. تو آپ لوگ خوش ہو جاتے ہو اس ٹائم, تو جو ہے وہ 500 1000 1500 روپے آپ کم کرا کے وہ چیز لے کے آ جاتے ہو, لیکن بعد میں جو ہے پھر آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑی پریشانیاں جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ہلکی اور تھگڑ مال ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. تو ایف ایس ٹی کے اندر اگر آپ اسپرے مشین لینے کے لیے جاتے ہیں 767 ماڈل 139 انجن ماڈل جو ہے, اگر آپ اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے, اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں, ان کی دو پہچان میں اور کروا دیتا ہوں, دو پہچان, یہ 760 اور 7100 ماڈل کی دو پہچان. جو 7100 ماڈل ہوگا JX35, اس کی کک کے جو ہے وہ قابل 3 لگے ہوں گے, 4 نہیں لگے ہوں گے, کک بھی ایسے لمبی ہوگی, اوپر کی طرف آپ کک ماریں گے. اور 139 جو ہے 767 ماڈل, یہ اوپر اسکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے مشین, یہ والی جو مشین ہے یہ آپ کو 4 قابلوں کے اندر دکھائی دے گی, جس کے کک کے نا 4 قابل لگے ہوں گے, اور کک بھی جو ہے وہ سائڈ پہ لگے گی ایسے ایسے. تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. تو نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, آپ لوگ ایک چیز لازمی چیک کیا کریں, پریشر کے پیچھے جو سلنڈر لگے ہوتے ہیں نا, چاہے آپ JX35 کی لیں چاہے آپ 139 کی لیں, ان دونوں کے اندر یہ فراڈ لازمی چل رہا ہے. کیونکہ تھگڑ بال کے اندر جب آپ تھگڑ بال لیں گے تو وہ چیز تو سلور کے اندر ہی ہوگی. پیچھے جو سلنڈر لگے ہوتے ہیں جس کے اندر وال ربڑ بوکیاں اور گریس وارشر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو پریشر بناتی ہے, جو شافٹ کے اندر پھنسی ہوتی ہے, وہ جو ہے سلور کے اندر ہوتی ہے. اور وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پتل کی, ایک ہوتی ہے سلور کی. آپ جب ہلکا اور تھگڑ مال لیتے ہو تو آپ لوگوں کو وہ سلور کے اندر وہ مشین اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیسے بھی پورے پے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہو ہمیں 1 روپیہ بھی آپ رعایت نہ کریں لیکن چیز اچھی دیں. بعض اوقات پھر بھی لوگ جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ پیسے کو دیکھ کر جو ہے پھر وہ وہی مشین اٹھا کے دے دیتے ہیں آپ کو اسی پیسوں کے اندر. ایک مثال کے اندر آپ 30,000 روپے کی مشین لے رہے ہو, آپ نے کہا ہے کہ مجھے اچھے والی مشین تو چاہے وہ 40,000 روپے کی ہو, آپ سے دکاندار 40,000 روپے بھی لے لے گا اور چیز بھی آپ کو 30,000 والی اٹھا کے دے گا, کیونکہ پیچھے جو اس کا پتل لگا ہوتا ہے جس کے اندر بوکیا وال ہوتے ہیں تو وہ سلور کا آپ کو اٹھا کے دے گا. کبھی بھی وہ آپ کو جو ہے وہ پتل کا وہ نہیں اٹھا کے دے گا. جو دکاندار اپنی دکانداری نہیں چلانا چاہتے, وقتی طور پہ بس لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. جو اچھے دکاندار ہوتے ہیں, جو لوگوں کو سہولت دینے والے دکاندار ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے. اور نمبر 4 پہ آتا ہے جس کے اندر شافٹ لگی ہوتی ہے اور آئل ہوتا ہے پیچھے پلنجر کے اندر, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے نکل وغیرہ کیا ہوتا ہے جو کہ پانی چڑھا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہیں تو اس کے اندر سنہری کلر کا جو ہے وہ پانی چڑھا ہوتا ہے, پانی لگا ہوتا ہے, وہ کوئی پتل کا نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر آپ چابی پیچکس کچھ بھی مار کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل ہے کہ نقل ہے. اور اب JX35 کی بات کرتے ہیں. جب آپ JX35 جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں نا, 139 کے بارے میں تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اب جب آپ JX35 پرچیز کرتے ہیں اس کے اندر فرق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فرق ہوتا ہے صرف کک جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے. ویسے تو فرق بہت ہے, انجن جو ہے وہ 139 اور JX35 کا سب کچھ ہی الگ ہے. کچھ چیزیں جو ہے کوئی بھی چیز میچ نہیں ہوتی, ہر چیز اس کی الگ ہے. اب فرق اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اوپر کور لگایا ہے اور جو ہے وہ پلگ اندر کی طرف لگا دی ہے. اور آپ لوگ جب لینے کے لیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی پانی جب ہم ڈالیں گے پلگ کے اوپر پانی نہیں جائے گا. اور یہ مشین جو ہے بیسٹ ہے. اگر آپ کی پسلی بار اٹھاتی ہے تو پھر آپ جو ہے JX35 پرچیز کریں, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ FST 139 بھی پرچیز کر لیں گے تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا, اور اچھی مشین ہے. میں خود یقین مانے کہ ہمارے پاس اسپرے مشین ہے, اس کو 5 سال ہو چکے ہیں. 5 سال کے اندر جو ہے میں صرف اس کے پلنجر کا کام کرتا ہوں, اور 2-3 کاربیٹر جو ہے وہ بدلائے ہیں میں نے. کاربیٹر جو چینج کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاربیٹر پڑے خراب ہو جاتے ہیں, ریپیئر ہوتے ہیں تقریباً 50% 60% جو ہے اب ریپیئر ہو جاتے ہیں, پہلے جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. تو اگر آپ کی پسلی بار اٹھاتی ہے پھر آپ JX35 لیں, ورنہ 139 لیں. اور بعض کا ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں, 139 کے اندر آج کل فراڈ بھی ہو رہا ہے. آپ کو وہ 139 والی مشین JX35 بنا کر بھی لوگ بیچ رہے ہیں. وہ کیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جب اسپرے مشین لینے کے لیے جاتے ہو نا, تو وہاں پر جو ہے انہوں نے JX35 کا جیسے کور بند ہے نا, تو پلگ کو انہوں نے بند کر دیا ہے. تو وہ 139 کے اندر بھی ایسے ہی کور جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, بالکل ویسے کور ہیں, کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. اس کے اوپر پیج لگا, جہاں پر آپ پلگ لگا ہوتا ہے نا, پلگ والا کیپ 139 کا یہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے,
تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کور لگا ہوا ہے، کور بند ہے، اس کے اوپر ایک پیچ لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک ڈھکن ہوتا ہے جہاں سے مطلب اگر پلگ شلگ کھول کر صاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے پیج کھول کے اس پلگ کو کھول کے آپ صاف کر سکتے ہو. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے وہ بھی لگایا ہوا ہے. تو اس چیز کے فراڈ سے بھی آپ لوگ بچیے گا. یہ فراڈ جو ہے کافی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پیسے جو ہیں وہ وہی JX35 کے دے آتے ہیں اور چیز جو ہے وہ 139 لے آتے ہیں. تو اس فراڈ سے بھی آپ لوگ بچیے گا. میرا کام ہے آپ لوگوں کو اچھی انفارمیشن دینا. باقی اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ لائی ہو تو اسکرین کے اوپر میں نے نمبر مینشن کیے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر جا کے واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اچھی انفارمیشن. اس کے اندر بھی سیم چیزیں وہی ہوتی ہیں, جو اس کا پیچھے پلنجر ہوتا ہے نا, اس کے اندر سیم چیزیں وہی ہوتی ہیں, وہی وہ کیٹیگری وہ اپنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے پتل کی ہے اور آپ جو ہے وہ اتنے پیسے ہمیں دے دیں اور آپ جو ہے ہم سے یہ مشین لے جائیں. تو کچھ لوگ جو ہے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایسے ہی بس للر پھلر اتنی رعایت کر دو جی, اتنی رعایت کر دو جی, وہ رعایت کرانے کے چکر میں نا ٹھکوا کے آ جاتے ہیں اپنی منجی. کچھ اور غلط مت سمجھنا. تو خیر JX35 کی مشین جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. مطلب کہ اگر آپ FST کی مشین کے مطابق اس کے پیسے دیکھیں تو وہ آپ کو 3000 4000 مہنگی ملے گی, سستی نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ کی ہستی نہیں ہے, آپ کو دکاندار کہہ رہے ہیں کہ JX35 لے لو, تو آپ ہرگز JX35 نہ لیجیے گا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, JX35 کا بھی زور وہی ہوتا ہے JX39 کا. 139 ماڈل جو ہے, JX نہیں ہے 139, اس کا بھی زور وہی ہوتا ہے. کوئی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یار 139 والی لیں گے تو وہ اور طرح سے چلے گی اور JX35 والی لیں گے تو وہ اور طرح سے چلے گی. اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہوتا, وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے. ہاں 2 سٹروک بھی ہے, 2 سٹروک جو ہے وہ چھوٹی مشین ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے اندر خرچہ بھی کم ہوتا ہے, کم پرائس کے اندر آپ لوگوں کو ملتی ہے. تو اگر آپ چلانا سیکھ جائیں گے, اگر چلانا جانتے ہیں تو 2 سٹروک پرچیز کرنے, ورنہ ان دونوں مشینوں میں سے کوئی اور وہ کوئی بھی آپ جو آپ چوز کر لیں اسی کو آپ پرچیز کریں اور اسی کو ہی چلائیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو مشینوں کی ڈیٹیل مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اسکرین کے اوپر نمبر جو ہے میں نے مینشن کیا ہوا ہے, آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اچھی انفارمیشن دوں گا, اچھی طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہیں پہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اینڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو, اسکرین کے اوپر نمبر میں نے مینشن کیا ہوا ہے, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.